حسن سلوک کا حکم دیا ہے، وہاں والدین کے لفظ سے پیچھے ایک حرف با لگایا ہے۔ کیا لگایا ہے؟ بولیے، حرف با۔ آپ اگر مناسب سمجھیں تو ایک قدم سارے ساتھی سے آگے آ جائیں۔ پیچھے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید آگے جگہ خالی نہیں رہی، آپ تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، ہو جائیں۔ ویسے تو بڑا مشکل کام دسیا پاکستان سیٹ چلنی اپنی، میں کو سمجھ آگے آ جائے، آگے آ جائے۔ اسمبلی کی دوبارہ نہیں ملتی، لیکن اس امید کے ساتھ آگے ہو جائیں کہ جو محفل میں آگے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اگلی سیٹ عطا فرما دیتا ہے۔ وہ دیکھیں نا پیچھے سے جو نیچے لوگ بیٹھے تھے جن کو نظر نہیں آ رہی تھی اسٹیج، اوپر آ گئے ہیں۔ آپ اور آئیے تھوڑا تھوڑا، فروٹ ہم کم رکھ لیں گے، آپ کی ضرورت زیادہ ہے، سب کیا ہو جائے تھوڑا تھوڑا۔ معزز شرکائے محفل، پہلا نقطہ جو آپ کی نظر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جب والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کے ساتھ احسان کرنے کا جہاں بھی قرآن پاک میں حکم دیا، والدین کے ساتھ حرف با لگایا ہے، ہر جگہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ سبحان اللہ۔ کسی ایک جگہ بھی ایسے نہیں آئے گا وَلِلْوَالِدَيْنِ احسانا، بالوالدین، لام نہیں آئے گا بلکہ با آئے گا۔ اب لام کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کے لیے کچھ کرتا ہے، تو کسی کے لیے کچھ کرنا ہو، کسی کے لیے کچھ کرنا ہو، کسی کی طرف جانا ہو تو لام استعمال۔ اس کی مثال میں آپ کو قرآن پاک سے لام کی سمجھا دیتا ہوں کہ یہاں لام کیوں نہیں آیا۔ لام ہوتا ہے کسی طرف جانا، کسی طرف جانا۔ مثلا آپ گھر سے اس طرف آئے، ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے ہوگا کہ آپ وہاں سے اس طرف تشریف لائے تو وہاں کبھی الہ آئے گا، کبھی لام آئے گا۔ یہ طرف کا اشارہ کر رہا ہے۔ اللہ نے جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی اتاری تھی اور ان کو دیدار کی جھلک عطا کی تھی، اس واقعہ کو سب نے سنا ہوا ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں اس طرف۔ عام روٹین میں آپ نے کیا سنا ہوا ہے کہ وہ تجلی پہلے کہاں اللہ نے پھینکی تھی؟ پہلے کہاں پھینکی تھی؟ بولیے، کوہ طور پہاڑ پر، یہی مشہور ہے نا، کوہ طور پر پہلے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ۔ یہ جو معروف کر دیا گیا ہے کہ کوہ طور پر پہلے پھینکی پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئی، اس کا زاویہ درست بیان نہیں ہوتا۔ ساری زندگی ہمیں بھی سنتے ہیں، ہمارے بال سفید ہو گئے، آپ لوگ بھی سنتے آئے۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے وہ تجلی پہلے کوہ طور پر نہیں پھینکی۔ شاید یہ بات بھی کئی لوگ پہلی بار سنے۔ روٹین میں یہی مشہور ہے کہ پہلے تجلی اللہ نے کوہ طور پر پھینکی پھر موسیٰ علیہ السلام پہ آئی۔ اس سے آپ لوگوں کو کانسیپٹ اور تصور یہ دینا چاہتے ہیں کہ شاید پتھر کا پہاڑ جو ہے وہ نبی کی نبوت سے زیادہ مضبوط تھا، تو اس پہاڑ نے پہلے برداشت کی، اللہ نے پہلے اس کو قابل سمجھا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ریفلیکٹ آئی۔ تو یہ تو نبی کی نبوت کی اگینسٹ بات جاتی ہے کہ پتھر کا پہاڑ نبی سے معاذ اللہ کا کوئی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے نبیوں کو پہاڑوں کا محتاج نہیں بنایا بلکہ پہاڑ نبیوں کے محتاج بنایا۔ آپ قرآن پاک اٹھائیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ چلتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ حیبت، یہ روب عطا کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام جدھر چلتے تھے پہاڑ ان کے ساتھ چلتے تھے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ نے یہ قوت دی، شان نبوت دی کہ انہیں پہاڑ انگلی کے اشارے سے پھاڑا اور وہاں سے مٹھنی نکالی۔ اللہ نے طاقت دی موسیٰ علیہ السلام کلیم اپنے پیغمبر کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتْ عَشَرَةَ عَيْنًا، پہاڑ پر عصا مارا، پہاڑ ٹکڑے کر دیا اور اس میں سے 12 چشمے پانی کے نکل گئے۔ سبحان اللہ۔ اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم شریف، اس ساؤنڈ کی آواز تھوڑی سی کم کر لیں، یہ بات سامنے والا پاس اور ادھر کی تھوڑی بڑھا لیں۔ تو حضرت آپ نے یہ سنا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے، مدینہ پاک سے سفر کیا مکہ کی طرف،
تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم راوی ہیں اس حدیث کی، ماشاء اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ مدینہ پاک سے لے کر مکہ پاک تک جتنے پتھر کے پہاڑ تھے جھک جھک کے مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف انسان ہی حضور پر درود و سلام نہیں پڑھتا، پتھر بھی مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں، آقا ان کے سلام کا جواب عطا کرتا ہے، بلکہ پتھر حضور سے محبت بھی کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے اگینسٹ تھوڑا سا دور جائیں، جہاں خالد بن ولید اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت پناہ لی تھی ایک پہاڑ کے ساتھ کفار، اس پہاڑ کا نام ہے ایر، عین کے ساتھ، تو اس ایر پہاڑ کو حضور نے فرمایا اس نے ہم سے دشمنی کی، ہم نے اس سے دشمنی کی۔ پتہ چلا پتھر بھی دشمنی میں بھی اور دوستی میں بھی مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، اور کتنا پتھر دل ہے انسان کہ اگر اپنے محبوب نبی کی پہچان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پتھروں سے بھی کیا گزرا۔ بات آپ کو یہ کرنا چاہتا تھا کہ رب ذوالجلال نے پہلے پتھر کے پہاڑ پر تجلی نہیں پھینکی۔ اتنے حفاظ علماء میرے ارد بیٹھے ہیں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ وہاں رب ذوالجلال نے اگر پہاڑ پر پہلے تجلی فرمائی ہوتی تو وہاں لفظ ہوتا علل جبل، پہاڑ پر تجلی فرمائی، علل جبل نہیں ہے، وہاں لل جبل، سبحان، پہاڑ کی طرف تجلی فرمائی۔ میں لام سمجھا رہا ہوں، تو پہاڑ پر تجلی نہیں فرمائی، یعنی ڈائریکٹ پہاڑ پر تجلی نہیں فرمائی بلکہ ریفلیکٹ تجلی فرمائی، اس کی طرف تجلی فرمائی۔ تو اس کا زاویہ پھر کیا تھا یہ سن لیں، تمام مفسرین نے لکھا ہے، خازن پڑھ لیں، قرطبی پڑھ لیں، صاحب ابن کثیر کو پڑھ لیں، پھر کرم شاہ صاحب کی ضیاء القرآن کو پڑھ لیں، تفسیر جلالین پڑھ لیں، شاہ اسماعیل حقی کی تفسیر روح البیان پڑھ لیں، آپ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری پڑھ لیں، میرے استاد ڈاکٹر محمد طاہر القادری ان کی عرفان القرآن، دنیا میں کوئی تفسیر پڑھ لیں، ہر مفسر نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی وہ تجلی ڈائریکٹ پہلے قلب موسیٰ پہ ڈالی، سبحان اللہ، کیونکہ دل اللہ کا رہنے کا ٹھکانہ ہے، مسکن ہے، اور عاشق کا دل اس کی آماجگاہ ہے، اس لیے پہلے قلب موسیٰ علیہ السلام پر ڈائریکٹ تجلی پھینکی، پھر قلب موسیٰ سے ریفلیکٹ مناقض شعا کوہ طور کی طرف گئی، اس لیے لیل جبل فرمایا، اور پھر کوہ طور سے آنکھوں پہ آئی، خر موسیٰ صائقہ، بے ہوش ہو گئے، ثم افاقہ، پھر ہوش آیا، تو ہوش آتے ہی جو پہلا جملہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر تھا وہ طلب دیدار نہیں تھا، وہ لفظ تھا تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ توبہ توبہ۔ اتنی بڑی تجلی، اتنی بڑی تجلی، پر وہ تجلی تھی کتنی؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ اللہ نے اپنی پوری صفت نہیں، صفت میں سے سوئی کے نکے جتنی، اور سوئی کے نکے جتنی بھی نہیں، سوئی کے نکے کے اگر کروڑ حصے کرے تو جو سوئی کے نکے کا کروڑواں حصہ ہے نا، اس کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں، اس سے کم ڈائریکٹ نہیں، ریفلیکٹ تجلی آنکھوں پہ پڑی، تو تبت الیک، واحد متکلم کا صیغہ ہے، توبہ کر گئے، داد ہے آمنہ کے لال کی دیئے، صفت نہیں رب کی ذات کو سر کی آنکھوں سے مصطفیٰ نے دیکھا، سبحان اللہ، صفت نہیں پوری ذات کو دیکھا، اور ایسے دیکھا کہ ما ذاق البصر وما طغى، آنکھ دیکھتی رہی، ادھر ادھر نہیں بھٹکی، ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی کی آنکھ جو دیکھتی تھی اندر سے دل بول کے تصدیق کرتا تھا، اور دل اس بات کی داد دیتا تھا کہ مصطفیٰ کی آنکھ تو نے خدا ہی کو دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ میں نے آپ کو لام سمجھایا، اور لام کے عوض میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دی کہ وہ زاویہ تجلی کا کیا ہے، تو وہاں لیل جبل کا معنی یہ پہاڑ کی طرف فرمائی، یعنی ڈائریکٹ نہیں آئی، انڈائریکٹ آئی، ریفلیکٹ تجلی آئی، تو جب بندہ کہیں سے ہو کے آتا ہے نا وہاں لام استعمال ہوتا ہے۔ اگر اللہ فرماتا وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگر وَلِلْوَالِدَيْنِ فرماتا تو معنی ہوتا کہ بھئی گھر سے نکلو اور بھی لوگوں کے کام کاج کرو، کسی کے گیس کا میٹر لگوا دو، کسی کا بجلی کا میٹر لگوا دو، کسی کا کوئی گزرتے ہوئے کام کر جاؤ، کسی کا بچہ بھرتی کروا جاؤ، یہ کام کرتے کرتے
وَلِلْوَالِدَيْنِ، اب والدین کی طرف بھی چلے جاؤ اور ان کا بھی کوئی کام کر رہا ہو. اگر لام ہوتا تو مانا ہوتا کہ کہیں سے ہو کے ادھر سے بھی ہو کے آ جانا. اکثر انسان کی رچی، ایمانداری سے بتائیں، ہمارے 70% لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یار کام آیا ہوا تھا اس علاقے میں تو میں نے سوچا چلو ماں باپ کے گھر سے بھی ذرا گزرتا جاؤں. آیا ہوا تھا کسی اور کام تو چلو ذرا ان کی قبر سے بھی تھوڑی سی حاضری دے آؤں. اللہ فرماتا ہے ان کا حق احسان میں یہ نہیں ہے کہ اور کاموں کے لیے نکلو اور گزرتے ہوئے ان کی طرف بھی آ جانا. اگر ہوتا وَلِلْوَالِدَيْنِ تو پھر ریفلیکشن ہوتا، اس میں ریفلیکٹ ہوتا کہ آؤ ڈائریکٹ ادھر نہیں کچھ اور بھی کرتے کرتے انڈائریکٹلی ادھر بھی آ جاؤ اور ادھر سے بھی ہوتے جانا. نہیں، اللہ نے بین کر دیا. فرمایا خبردار اور کاموں کی نیت سے آ کر فارمیلٹی پوری کرنا. والدین کے ساتھ یہ احسان کا تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ احسان کا تعلق ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ. پا کے 48 معنی ہیں. کتنے بولیے؟ 48 معنی ہیں. ان میں سے 2 یا 3 معنی آج کی گفتگو میں نے دینے ہیں. میں نے عرض کیا تھا یہ نئے نکتے ہیں، قرآن پاک کے ہیں، آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. با کا پہلا معنی ہے کہ باپ برائے اتصال آتا ہے. اتصال کہتے ہیں. یہ دنیا کی ہر گرامر کی کتاب میں، وہ مکتبہ اہل حدیث ہو، اہل دیوبند ہو، اہل سنت ہو، کوئی مکتبہ فکر ہو، با کا یہ معنی ہر جگہ موجود ہے. با برائے اتصال ہے. با برائے اتصال کا معنی یہ ہے، اتصال وصل سے ہے. وصل کا معنی ہے ملنا، لقاء، ملاقات، ہر وقت جڑے رہنا، انویلیمنٹ رہنا، ملے رہنا، کبھی ڈسکنیکٹ نہ ہونا، کبھی جدا نہ ہونا. آپ کے موبائل کے سگنل کسی جگہ نہ آئیں، آپ وہاں پریشان ہو جاتے ہیں اور شکوہ کرتے ہیں کہ یار ایک ایسا علاقہ ہے، اجاڑ علاقہ کہ یہاں سگنل ہی نہیں آتے، عجیب سا علاقہ ہے. آپ اس علاقے کو علاقہ ہی نہیں سمجھتے جہاں آپ کے موبائل کے سگنل نہ آئیں. اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ماں باپ کے ساتھ تیرا تعلق احسان کا اتنا گوڑا، اتنا زبردست نکاح، وصل، اتصال کا جڑے رہتے ہو کہ تیرے زندگی کے سگنل کبھی ان کی ملاقات سے ڈسکنیکٹ نہ ہونے پا. سبحان اللہ. تو ہر وقت ان سے جڑا رہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یہ ہے باپ. آپ دیکھیں نا سورۃ البقرہ پہلا سپارہ ورس نمبر 83 اٹھائیں، آیت نمبر 83. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ اصول صرف امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا. محبوب یاد کیجئے جب بنی اسرائیل سے بھی ہم یہ وعدہ لے رہے تھے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اللہ کے حق کی عبادت کے فوری بعد انہیں بھی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. وہاں بھی وَلِلْوَالِدَيْنِ نہیں ہے. ذرا بتائیے کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ. کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ. یہ بات سمجھا رہا ہوں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. آپ کو پتا ہے کسی ہستی کا نام باقی باللہ ہوا؟ باقی باللہ، جو ہر وقت اللہ سے جڑا رہتا. کوئی سلطان باہو ہوا. سلطان باہو. باہو کا معنی یہ ہے جو ہر وقت اس سے جڑا رہے، اللہ سے کبھی ڈسکنیکٹ نہ ہو، کبھی جدا نہ ہو. وہ با کے ساتھ ہے باہو. یہ با سمجھا رہا ہے، با کا اتصال ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. والدین کے ساتھ ہر وقت کنیکٹ رہا کرو. کوئی لمحہ تیری زندگی کا ایسا نہ آئے کہ تم ان سے ڈسکنیکٹ ہو. کبھی ان سے جدا نہ ہونا، ان سے جڑے رہنا، ان سے ملے رہنا. ان کی بارگاہ میں جاؤ تو اٹھنے کا نام نہ لیا کرو، اس طرح ان کے ساتھ جڑے رہو. اب پہلا معنی یہ ہے کہ اگر جسمن ان کے پاس جاؤ تو جسمن ان کے ہو کے رہ جاؤ، ان کے ساتھ جڑے رہو. انسان ہے، اس کی مجبوریاں ہیں. اس نے تجارت کے لیے بھی جانا ہے، رزق حلال کمانے بھی جانا ہے، بیوی بچوں کے لیے بھی جانا ہے. ہر وقت تو ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھا رہ سکتا. تو با کا معنی ایک تو یہ ہے کہ جسمن جاؤ تو جسمن ان کے ساتھ جڑے رہو. پھر اپنے جسم کو کسی اور کام نہ لگاؤ. ان کے لیے ان کی طرف جا رہے ہو تو پھر ان کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو. ہاں اگر جسمن کہیں جانا پڑ جائے، مجبوری ہو رزق حلال کمانے کے لیے یا کسی کام کاج کے لیے، تو فرمایا ضرور جاؤ، اور بھی حقوق ہیں. لیکن کہیں بھی رہو جسمن لیکن روحن ان سے جڑے رہا، قلبن ان سے جڑے رہا.
خیالوں میں ان کے ساتھ جڑے رہا کرو، تصور سے انہیں کبھی جدا نہ کرنا، انہیں خیالوں سے بولو کبھی جدا نہ کرنا۔ اور اللہ رب العزت نے باپ کے ساتھ ایسا جوڑا ہے، فرمایا جسمن روحن قلبن باطنن سرن خفیہ، تم جہاں بھی رہو تصور اور خیالوں سے انہیں کبھی جدا نہ کرنا، اور کوئی زندگی کا لمحہ تیری زندگی میں ایسا نہ آئے کہ تو ان سے جدا ہو۔ ہاں اس لمحے تو ان سے حسن سلوک میں کٹ جائے گا جس لمحے تو نے خود کو ان سے جدا کر دیا، اور اگر تو خیالوں اور تصور میں بھی ان سے جڑا رہے گا، خدمت نہ بھی کر رہا ہے لیکن خیال ان کی طرف ہے، رہے جہاں مرضی دھیان ان کی طرف ہے، سمجھو حسن سلوک بھی ان کے ساتھ جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرین محترم، اس کا دوسرا معنی سنو، ایک ایسی نعمت ہے کہ جہاں خدشہ تھا کہ بندہ ماں باپ سے جدا ہو سکتا، کیونکہ وہ ایسی نعمت اور ایسا انعام ہے اللہ کی طرف سے، ایسی چیز ہے کہ جو ہر شے سے کاٹ دیتی ہے، ہر شے سے جدا کر دیتی ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہیں کہ کون سی نعمت ہے تو وہ نعمت نماز ہے۔ بولیے کیا ہے؟ نعمت نماز ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو ہر شے سے بولیے کٹ جاتے ہیں۔ وہ وکری گل ہے سے مونجیدہ صاحب بھی بیچی کر رہے ہیں، کنکدہ صاحب بھی بیچی، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن جب آپ نیت کرتے ہیں تو نیت میں کہہ دیتے ہیں پڑھنی خاص واسطے اللہ تعالیٰ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو اسپیسیفک کر دیا نماز نیت میں کہ مولا اب میری نماز میں تجارت سے میں کٹ گیا، کاروبار سے میں کٹ گیا، پلاٹنگ سے میں کٹ گیا، میں دنیا کی ہر شے سے کٹ گیا، اور اب تیرا ہو گیا۔ بولیے اب تیرا ہو گیا۔ آپ عملاً نیت کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ ہاتھ اٹھانے کا پتہ کیا مطلب؟ اس کا معنی یہ ہے مولا میں دنیا کے سارے کاموں تو ہاتھ چک لیتے اون تیرا ہو، ہینڈز اپ کر گئے۔ اب میں نہ تجارت کے لیے رہا، نہ کاروبار کے لیے، نہ گھر والوں کے لیے، نہ بیر والوں کے لیے، اب میں نے ہاتھ اٹھا دیے دنیا کی محبتوں سے، اور اب تیرا ہو گیا۔ یہ معنی ہے ہاتھ اٹھانے۔ تو جب نیت میں بھی پریکٹیکلی بھی ہاتھ اٹھا کے آپ نے اعلان کر دیا، اظہار کر دیا، ساری دنیا کو دکھا دیا کہ میں نے ساری دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ لیا، میں ڈسکنیکٹ ہو گیا۔ ایک نماز تھی جس نے تمہیں تجارت سے کاٹ دیا، کاروبار سے کاٹ دیا، نفس کی خواہشات سے کاٹ دیا، دنیا کی مادیت، پھر تما لالچ کے ہر دھوکے سے کاٹ دیا، جس نے ہر شے سے کاٹ کر تجھے صرف مولا کے لیے خاص کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف دنیا سے نہیں کٹا بلکہ نماز نے تجھے جنت سے بھی کاٹ دیا۔ اللہ اللہ۔ آپ کبھی نہیں کہتے پڑھنی خاص واسطے جنت کے، پڑھنی خاص واسطے الصلاۃ والنسک، ایسا ہی نا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ میرا سب کچھ اب تیرے لیے۔ جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا تھا نا، جنید کبھی جنت کو دیکھا ہے؟ تو جنید ہنس پڑا۔ خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اپنی کتاب میں لکھا، جنید ہنس پڑا۔ جنید کہتا ہے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی 40 سال ہو گئے جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کے نماز کے لیے ہاتھ باندھتا ہوں، 40 سال ہو گئے رب جنت سجا کے میرے سامنے کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی جملہ تعجبیہ نہیں ہے، ابھی سبحان اللہ والا جملہ ہے، جملہ تعجبیہ آگے ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے 40 سال سے جنت جب میں نماز میں ہاتھ باندھتا میرے سامنے آتی، لیکن there is no any movement in my life۔ قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی 40 سالوں میں ایک مرتبہ بھی نگاہ اٹھا کے میں نے کبھی جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ۔ ساڑھا دھیان کاروبار تو ہٹ رہی نہیں، اور قربان جائے ان کی نماز کے لیبل پر اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ معیار دیکھیں کہ جنت آتی رہی، فرماتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے کبھی جنت کو دیکھا ہی نہیں۔ کیوں؟ پوچھا جنید کیوں؟ فرماتے ہیں جنت والے سے نگاہ ہٹے تو جنت کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلی کہ ایک نماز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سے انسان کو کاٹ کر کس کے لیے خاص کر دیتی ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ کے لیے۔
یہاں ایک لطیف بات ہے، اللہ فرماتا ہے وہ جو نماز تمہیں ہر شے سے کاٹ گئی، میں نے اپنی نماز کے اندر بھی تمہیں ماں باپ سے جدا کرنے کی اجازت نہیں دی، سبحان اللہ ماشاء اللہ میں نے ایسا جوڑا ہے ان کے ساتھ تمہیں، واہ یہ باق اگلا معنی دے رہا ہے، ایسا جوڑا ہے کہ جس نماز نے ہر شے سے تمہیں جدا کر دیا، نماز میرے لیے پڑھنا، لیکن خبردار تمہیں اس وقت تک سلام پھیرنے کی اجازت نہیں ہے جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی کہہ کر اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا نہ کرو۔ آمین سبحان اللہ جب ماں باپ کا نام لیں گے تو دھیان جائے گا کہ نہیں ان کی طرف؟ جائے توجہ سے نماز تو یہی ہے نا، جو لفظ پڑھو تمہیں پتہ ہو پڑھ کیا رہے ہو، واہ جب کہو گے بھلے والدیہ، واہ تو اللہ نے نماز کے اندر اگر ماں باپ کو ڈسکنیکٹ کرنے کی اجازت نہیں دی تو ہو از اٹ پاسبل کہ تمہیں کاروبار اور تجارت میں وہ بھول جائیں، اپنی ذاتی خریداری میں وہ بھول جائیں، یہ با کا معنی ہے۔ حاضرین محترم، آپ اس کا اگر دنیا داری کے اعتبار سے اگر آپ ایک اور اس کا انداز دیکھیں تو آپ جب جاتے ہیں بیوی بچوں کی خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، گاڑی بھر کے اپنے بچے بھی ساتھ ہیں، بیوی بھی ساتھ ہے، خود بھی ہیں، اور جا کے آپ خریداری کر رہے ہیں، با کا معنی یہ ہے کہ جب اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ خریدو تو تیرے ماں باپ کو بھی کوئی شے پسند ہوگی، سبحان اللہ اس خریداری میں ایک شاپر ان کا بھی ہونا چاہیے، ان کے لیے بھی کوئی پسندیدہ نعمت ساتھ خریدو، یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان اپنی